چین کی معیشت واقعی مشکلات کا شکار ہے۔ السلام علیکم، HT نیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جب چین کے صدر شی جن پنگ گزشتہ ماہ کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس کی تقریب کے دوران اسٹیج پر پہنچے تھے تو حال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ شی جن پنگ تیسری بار چین کے سپریم لیڈر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر تقریب میں موجود 2000 سے زائد لوگوں کا ان کے ساتھ وفاداری اور ان پر بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے طویل خطاب کے دوران انہوں نے اپنی پالیسیوں کی تعریف کی اور دعویٰ کیا کہ ملک کی معاشی حالت میں بہتری ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ ہم ایک اعلیٰ سطح کی سوشلسٹ مارکیٹ پر مبنی معیشت بنائیں گے۔ ہمیں چین کی بنیادی اقتصادی ڈھانچے کو بہترین بنانا ہے، ہمیں سرکاری شعبے کو مضبوط کرنا ہے اور غیر سرکاری شعبے کی بھی مدد کرنا ہے۔ ناظرین، اس وقت چین کی معیشت میں کئی شگاف نظر آ رہے ہیں۔ چین میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق رواں سال اقتصادی پیداوار کے لحاظ سے چین باقی ایشیائی ممالک سے پیچھے رہ جائے گا۔ یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا چین کی معیشت واقعی مشکل میں ہے؟ BBC نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے چند ماہرین سے بات کی تو پتہ چلا کہ تقریباً 50 سال پہلے چین انتشار کے دور سے گزر رہا تھا اور چین کے اس وقت کے رہنما مورزے تنگ ثقافتی انقلابات کے ذریعے سرمایہ داری کے باقی ماندہ نشانات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سن 1976 میں ماوزے تنگ کی موت نے چین کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ناظرین، صدیوں پہلے چین دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا اسی راستے پر آگے بڑھنے کا ارادہ تھا۔ اصلاحات کے تحت کئی سرکاری کمیٹیاں فروخت کر دی گئی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی۔ یوجیا، جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ چین کا ہر صوبہ نجی کمپنیوں کو پرکشش شرائط پر قرض فراہم کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی چین کے لیبر فورس یا افرادی قوت بھی دنیا کو دستیاب تھی۔ فی الحال چین کے عوام کی گھریلو بچت کا تقریباً 70% رائل اسٹیٹ میں لگا ہوا ہے۔ پراپرٹی مارکیٹ چینی معیشت کا ایک تہائی حصہ ہے، لیکن اب اس میں بہت سی خامیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، چین میں بہت سے شہر ایسے بھی ہیں جہاں بڑی تعداد میں گھر تو بنتے گئے لیکن وہ سب کبھی آباد نہیں ہو سکے۔ در حقیقت 2008 کے معاشی بحران کے دوران چینی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو سڑکوں اور پلوں کی تعمیر پر بڑی رقم خرچ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ حکومت کا مقصد بڑے پیمانے پر ملازمتیں پیدا کرنا تھا۔ عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ رواں سال چینی معیشت کی ترقی کی شرح باقی ایشیا پیسیفک خطے کے ممالک سے پیچھے رہے گی اور ایسا 30 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار ہوا ہے۔ چینی رہنما شی جن پنگ نے پارٹی کی حالیہ کانگریس میں کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے، بلکہ اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مضبوط کے ساتھ آگے بڑھانے کا عندلیہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ سیاسی اہداف اور پارٹی سے وابستگی ان کے لیے معیشت کی صحت سے زیادہ اہم ہے۔ ناظرین، اسی سوال پر واپس آتے ہیں کہ کیا چینی معیشت مشکل میں ہے؟ یہ واضح ہے کہ چین میں ترقی کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔ ملکی معیشت کا تقاضا دگنے سے بھی بڑھ چکا ہے۔ معاشی لبرلائزیشن سے خوشحالی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اس کے لیے صدر شی جن پنگ کو ڈی کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن ان کے کام کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ معیشت کی مشکلات بڑھیں گی یا کم ہوگی، اس کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ کیا چین قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو سنبھال پائے گا یا نہیں۔ فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ تیز رفتار ترقی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور ایک تاریک دور شروع ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیو اپڈیٹ سننے کے لیے ہمارے چینل HT نیوز کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔